اس ٹائم میں اہلیہ جو ہے مرد کے عشق کی، مرد کی توجہ کی، اس کی ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسے. وہ ہمیشہ محبت کی دنیا میں رہے، وہ کبھی بھی پریشان نہ ہو. تو عملاً ایسا نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام 1+1=1 کے ساتھ فضل خان حاضر خدمت ہے. ہم نے گزشتہ پروگرامز کے اندر عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے اہم نفسیاتی فرق کو بیان کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا ہماری گھریلو زندگی پر کتنا مثبت اثر پڑ سکتا ہے، اور اگر ہم ان کو مد نظر نہ رکھیں تو کتنا منفی اثر پڑ سکتا ہے. اسی طرح آج ایک اور اہم نفسیاتی فرق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دیکھیے کہ اگر ہم عورت کا مزاج یا عورت کی نفسیات کو بیان کرنا چاہیں تو ماہرین نفسیات جو تعبیر استعمال کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مزاج لہروں کی مانند ہے. آپ نے سمندر کی لہریں دیکھی ہوں گی کیسے ان کے اندر مد و جزر پایا جاتا ہے. خاص طور پر جب چاند اپنے عروج پہ ہو، فرض کریں 14ویں کا چاند ہو، تو یہ مد و جزر جو ہے اپنے عروج پہ چلی جاتی ہے. عورت کا مزاج بالکل اسی طرح سے ہے کہ لہریں یکدم اوپر اٹھتی ہیں پھر نیچے گرتی ہیں، پھر سے اوپر اٹھتی ہیں پھر نیچے گرتی ہیں. عورت کا مزاج اسی طرح سے ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کبھی کبھار اپنے شوہر کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور کبھی کبھار اس محبت پر بالکل پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو اس گھر میں کبھی خوشی نہیں ملی، میں تو یہاں پر ہمیشہ پریشان ہی رہی ہوں، میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں ہمیں تو سکھ کا سانس ہی نہیں ملا. دیکھیں ایک دفعہ اپنے عروج پہ تھی، یکدم زوال پہ آ جاتی ہے، یعنی جیسے لہر اٹھتی ہے پھر وہ لہر گر جاتی ہے. اسی طرح کبھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کبھی مایوس ہو جاتی ہے، کبھی پریشان ہو جاتی ہے. یہ چیز عورت کے مزاج کا حصہ ہے، عورت کی نفسیات کا حصہ ہے کہ عورت کے اندر، عورت کے مزاج میں یہ مد و جزر پایا جاتا ہے. عورت کے مزاج لہروں کی مانند ہے کہ کب یکدم اوپر جائے گی یا یکدم نیچے گر جائے گی. دیکھیے کہ عورت کے اندر یہ جو عشق اور محبت کی جو چمک و دمک ہے یہ دائمی نہیں ہے. ہم کہیں کہ جو لہریں ہمیشہ اوپر ہی رہیں، وہ نیچے نہ آئیں، یہ امکان نہیں ہے. کیونکہ جو لہر اوپر اٹھی اس نے نیچے جانا ہے. لہذا ہم کہیں کہ خاتون جو ہے، جو عورت جو ہے، وہ ہمیشہ خوش رہے، وہ ہمیشہ محبت کی دنیا میں رہے، وہ کبھی بھی پریشان نہ ہو. تو عملاً ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر ہم چاہیں کہ عورت کو ہمیشہ خوش رکھیں تو ہماری یہ توقع بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیشہ موسم بہار باقی رہے. دیکھیں ہمارے 4 موسم ہیں، موسم بدلتے ہیں، کبھی بہار آئے گا، کبھی خزاں آئے گی، گرمی آئے گی، سردیاں آئیں گی، لیکن ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہمیشہ موسم بہار باقی رہے. جیسا وہ افراد چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اہلیہ کو خوش رکھوں، وہ ہمیشہ میرے گیت گنگناتی رہے، تو ان کی یہ توقع بالکل بے جا ہے. چونکہ اس طرح کرنا، ہم کہیں کہ فرض کریں ہمیشہ باد نسیم چلتی رہے، ہمیشہ باد نسیم نہیں چلتی، کبھی طوفان چلتے ہیں، کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کے مزاج میں بھی تلاطم پایا جاتا ہے. کبھی ہم فرض کریں موسم بہار میں، کبھی موسم خزاں میں ہے، کبھی باد نسیم چل رہی ہے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خون جما دینے والی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور کبھی گرم ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں، چونکہ یہ عورت کے مزاج کا حصہ ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے بالآخر کہ عورت کے مزاج لہروں کی مانند کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، مد و جزر آ رہا ہے عورت کے مزاج میں، تو اس کے مختلف علل و اسباب ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ عورت کے جو پیریڈز کا زمانہ ہے وہ اس کا ایک اہم سبب ہے. چونکہ مرد کے ساتھ تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ مرد خاص پیریڈ سے گزرنا پڑے اسے ہر مہینے، لیکن خواتین کو ہر مہینے ایک خاص پیریڈ سے، ایک خاص زمانے سے گزرنا پڑتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ خواتین جنہوں نے خودکشی کی، یہ ایام شروع ہونے سے چند دن پہلے سے لے کر وہ چند ایام جو شامل ہیں ان کے دوران خواتین نے خودکشی، یا وہ خواتین جنہوں نے جرائم کیے اور انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑی، یا وہ خواتین جو ڈرائیونگ کے دوران جنہوں نے حادثات کیے، یا وہ خواتین جو اپنے کام پہ جاتی تھی اور انہوں نے کام سے چھٹیاں لی. ان میں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں تو یہ چند ایام جو ہے ان کا بہت بڑا گہرا عمل دخل ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں عورت کا جو مزاج ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسم کے حصوں میں مختلف میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مرد کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ابھی اہلیہ خود ایک خاص پیریڈ سے گزر رہی ہے، خود فزیکل طور پر بھی اور خود ذہنی طور پر بھی ایک خاص مشکل پروسیس سے گزر رہی ہے. اور اگر اس کی لہریں اب اوپر اٹھ کر نیچے گر چکی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہے کہ پریشان ہو چکی ہوں، نا امید ہو چکی ہوں، مجھے تو اس گھر میں سکون نہیں ملا، تو مرد کو یہ خاص ایام میں سمجھنا چاہیے کہ عورت ابھی کن ایام سے گزر رہی ہے، یہ کن مشکلات کا شکار ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض ممالک کے اندر جب خاتون ان ایام کے اندر کوئی جرم کر لے
اس سے کوئی جرم سرزد ہو جائے, فرض کریں روڈ ایکسیڈنٹ میں قصور اس کا تھا, تو سزا میں اس کو کنسیشن دی جاتی ہے, اس کو سزا میں رعایت دی جاتی ہے, چونکہ عورت ان خاص ایام سے گزار رہی تھی, چونکہ ذہنی طور پر بھی اور فزیکل طور پر بھی ایک تکلیف کا شکار ہے. دیکھیں کہ ان کا ان دنوں میں جو ہارمونز جنم لیتے ہیں ان کا بھی ایک اہم عمل دخل ہے, چونکہ ہارمونز کا ہماری زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا اثر ہے. چونکہ جب اگر ہم ایک مہینہ فرض کریں, عورت کا جب پیریڈ گزر جاتے ہیں تو پہلے 2 ہفتے یا 15 دن جو ہارمونا جو زنانہ ہارمونز ہے ایسٹروجن کے نام سے وہ تولید ہوتا ہے, اور آخری 2 ہفتے یا 15 میں پروجسٹرون تولید ہوتا ہے. کہ پہلے جو 2 ہفتے میں جو ایسٹروجن تولید ہو رہا ہے عورت اس میں تعلقات پسند کرتی ہے, اور آخر میں جو پروجسٹرون تولید ہو رہا ہے اس میں عورت تنہائی پسند کرتی ہے. دیکھیے کہ ان کا جو ہارمونز تولید ہو رہا ہے ان ایام کی وجہ سے ان کا بھی ایک گہرا عمل دخل ہے. اب یہ دلچسپی بات ہے کہ اس جو عورت کے مزاج میں مسلسل تغیر و تبدل یا تبدیلی آ رہی ہے, کبھی مزاج اٹھ رہا ہے, کبھی بیٹھ رہا ہے, مد و جزر آ رہا ہے, اس کا تعلق مرد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی نسوانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن کئی دفعہ مرد سمجھتے ہیں کہ اس کا ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہے. چونکہ مرد جب عورت خوش ہوتی ہے تو شوہر سمجھتا ہے کہ اس کو خوش کرنے کا باعث میں ہوں, چونکہ میں نے اس کے لیے کام کیا تھا, یہ چیز خرید کے دی تھی, اس کو فلان جگہ پر لے کر گیا تھا, لہٰذا اہلیہ خوش ہوگی. لیکن جب اہلیہ پریشان ہوتی ہے تو مرد سمجھتا ہے کہ ہاں اس کی پریشانی کا سبب میں ہوں, حالانکہ قطعاً ایسی بات نہیں. ممکن ہے مرد نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے اہلیہ ناراض ہو, لیکن اوورآل اگر مرد پوری کوشش کرے اسے خوش رکھنے کی, اہلیہ کے مزاج پھر بھی اس کے اندر وہ اٹھان باقی نہیں رہے گی. لہٰذا اس کا تعلق ہرگز یوں نہ سمجھے کہ مرد کے ساتھ ہے, بلکہ اس کا تعلق عورت کی نسوانیت کے ساتھ. اب یہ مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ مرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جب اہلیہ کے مزاج میں مد و جزر آ رہا ہے, کبھی بہت خوش ہے, کبھی مایوس ہو رہی ہے, پریشان ہو چکی ہے, تو مرد وہاں پر کیا کرے؟ دیکھیں مرد کو وہاں پر کبھی بھی نصیحت نہیں کرنی چاہیے اسے کہ آپ یہ کام کر دیں, یہ کام نہ کریں, آپ اپنے جو نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو سائڈ پر رکھ دیں, بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہاں پر صرف اور صرف توجہ کرے, ہمدردی کرے, محبت کرے, عشق کرے, عورت کو اپنی آغوش ملے. دیکھیں اگر پہلے عام دنوں میں عورت کے ساتھ جو ہے 10 منٹ بات کرتا تھا, ابھی بیٹھے 20 منٹ بات کرے, اس کا درد دل سنے. اگر پہلے اس پر 20 منٹ توجہ دیتا تھا, بیٹھے 40 منٹ توجہ دے, چونکہ وہ ایک خاص پیریڈ سے گزر رہی ہے, ایک خاص مشکل سے گزر رہی ہے. لہٰذا وہ اس وقت اس ٹائم میں اہلیہ جو ہے مرد کے عشق کی, مرد کی توجہ کی, اس کی ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسے. دیکھیں کہ ہم اگر فرض کریں کہ ایک مرد کہتا ہے کہ ہم اہلیہ کو ٹائم بھی دیں, توجہ بھی دیں, محبت بھی دیں, تو اس کی حالت فوراً بہتر ہو جانی چاہیے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم کہیں کہ اہلیہ پریشان تھی, ہم نے اس کو ٹائم دیا, محبت بھی کی, توجہ بھی کی, فوراً تو اس کی حالت سیٹ نہیں ہوئی. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ ایک تدریجی عمل ہے. اگر اسے ٹائم دیں, محبت کریں, عشق کریں, آغوش ملے, تو خود یہ تدریجی عمل ہے کہ دوبارہ پھر سے اس کا جو مزاج ہے لہروں کی پھر سے اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا مرد حضرات اس کو سمجھے کہ ہمیشہ اہلیہ کو خوش رکھنا مرد کی یہ توقع بالکل بیجا ہے, اور یہ توقع رکھنا بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیشہ موسم بہار رہے یا ہمیشہ باد نسیم چلتی رہے, جو کہ ممکن نہیں ہے. اس جو مزید نفسیاتی فرق ہے اس کی مزید تفاصیل یا ڈیٹیل آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عکس سچائیوں اور حقائق کا عکس.